اور یہ وہ اس نبی کا ہم واقعہ لیں گے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے. اور میں سمجھتا ہوں نبی اور رسول کا فرق تو ہم سمجھ ہی گئے. تو آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد اور بھی لوگ آئے بیچ میں، ٹھیک. لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ انبیاؤں کی ترتیب نہیں ملتی، جو 25 انبیاء ہیں کہ کس ترتیب میں آئے، سیکوینس کیا تھا، کرونولوجیکل آرڈر، تاریخی اعتبار سے کون پہلے پھر کون اس کے بعد کون اس کے بعد. لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو ہے ادریس علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام آئے. ہم جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، چونکہ یہ انسانی کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، یاد رکھیے. تو نوح علیہ السلام کی خصوصیت پہلے رسول تھے، انسانی کی طرف بھیجے گئے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی نازل کیا، سورہ نوح، سورہ نمبر 71. اسی طرح ان کا واقعہ 43 ٹائمز آتا ہے قرآن میں، 43 بار اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے قرآن میں جو ہے نقل کیا. اور اسی طرح ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کس چیز کے لیے مشہور ہے، کوئی بتائیں گا؟ کشتی کے لیے. نوح علیہ السلام جیسے ہی آتے تو ایک شیپ، ایک کشتی تصور میں آتی. اور یہی جو میں نے کہا آپ کو کہ ہر دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم، ہر روایت میں آپ کا تذکرہ ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے قرآن کے اندر تذکرہ ہے، بائبل کو اگر لے بائبل کے اندر تذکرہ ہے، چینی مذاہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. اسی طرح ایسے مذاہب جو افریقہ میں اور امریکہ میں چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابت جس کو بولیں گے، مطلب ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اپنی زبان کو، ان لوگوں نے بھی ایسے نقشے اور ایسی ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ایک بڑی طوفان کا پتہ چلتا ہے کسی زمانے میں آیا تھا اور چند لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، بچا لیا تھا. تو ریڈ انڈینز جس کو کہتے ہیں. اسی طرح آسٹریلین جو قومیں ہیں، جو یوروپین نہیں جو ابھی جمع ہوئے، بلکہ وہ جو وہاں کے رہنے والے نیٹو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان میں ایسے واقعات پتھروں پہ انہوں نے نقش نگار کیے اس کی کیسا کسی زمانے میں ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کا تذکرہ کم و بیش ہر اس میں آتا ہے. اور ان کا نام نوح کیوں پڑا، اس کے تعلق سے قول یہ آتا ہے کہ آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، استغفار کیا کرتے تھے. اس طرح سے بہرحال اقوال ملتے ہیں، واللہ عالم، اللہ پھر بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بہت کثرت سے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا گیا. تو آئیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کو. شیخ ان پہ کون سی کتاب اتری تھی؟ کیونکہ یہ رسول تھے، رسول تو وہ جس پہ کتاب لکھی جاتی ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام تو رسول تھے، لیکن ان پر کون سی کتاب اتری اس کی تفصیلات نہیں ہے. کتاب کون سی ہے اس کی تفصیلات نہیں، چونکہ کتاب آنا بھی رسول کی علامت ہے، تجدید کرنا شریعت میں بھی رسول کی علامت ہے. اسی طرح نئے احکامات لانا یہ بھی ایک رسول کی علامت ہے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام توریت سے آگے کا جو نسخہ لا، مطلب رد کرنے نہیں آئے تھے توریت کو، وہ تصدیق کرنے آئے تھے، اور کچھ چیزوں کو جو پہلے یہودیوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے حرام تھی اس کو حلال کرنے آئے تھے. لیکن پھر بھی وہ رسول ہے. حالانکہ پچھلی شریعت کو وہ ریوائز کرنے آئے، تو ریویژن کرنے آئے تو بھی رسول، نئی کتاب لائے تو بھی رسول، ٹھیک ہے، نئے احکامات لائے تو بھی رسول ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام پہ کوئی کتاب آئی تھی نہیں آئی تھی واللہ عالم. لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں نازل ہی کی، لیکن کون سی کیا اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں. یاد رکھیے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے اسے وحی نازل ہوتی ہے. وحی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں فرشتہ لے کر آتا ہے. یہ سب کے لیے کامن ہے. کتاب بھی آئی ہوں گی لیکن ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے کہ اس کتاب کا نام کیا تھا اور وہ کیسی تھی. نبی تو 1,24,000 سے زیادہ آپ نے بتائے، اور رسول اس میں سے بہت کم تعداد میں تھے. لیکن جہاں تک رسولوں پہ کتاب آنا اور پچھلی نسلوں میں سے یا پچھلے رسولوں کی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنا یا ان سے کچھ سیکھنا یا ان پہ امپروو چینجز لانا یا کچھ وہاں سے چیزوں کو بدلاؤ میں لے کر آنا، عمل میں لے کے آنا، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رسول کیا کرتے تھے. تو اب تک جو ہمارے علم میں ہیں وہ صرف 4 ہی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، توریت اینڈ قرآن. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کتاب ہے؟ کتابیں تو بہت سی آئی. اللہ نے قرآن فرمایا والی کل اجل کتاب، ہر زمانے میں ایک کتاب، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی. اب نام کے اعتبار سے صرف 4 کتابوں کے نام ملتے ہیں. توریت وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور وہ کتاب جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور ایک کتاب کا تذکرہ ہے
لیکن اس کا نام نہیں آتا. وہ ہے صحف ابراہیم, لیکن اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم. تذکرہ ایک کتاب کا, نام 4 کتاب کے, اور اس کے علاوہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے کتابیں بھیجی, یاد رکھیے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اب نوح علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے, وہ اس اعتبار سے کہ انسانیت نے اب گناہ کرنا شروع کر دیے تھے, اور وہ گناہ جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور شریعت اسلام میں, وہ گناہ انہوں نے شروع کر دیا تھا. اور اس گناہ کو مٹانے, اس کے خلاف کام کرنے اور حق اور سچ کو بتانے نوح علیہ السلام آئے تھے. اور وہ گناہ کیا تھا؟ شرک. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے شرکت, کمپنی, پارٹنرشپ, جس کو عام زبان میں کہیں گے. کسی اور کے آگے سجدہ کرنا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, شامل کرنا, یہ تو شرک ہوا. پھر وہ شرک کے مختلف طریقے, چاہے سجدہ کر کے کرے, رکوع کر کے کرے, غیر اللہ کی منت مراد مانگ کے کرے, قسمیں کھا کر کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن شرک کا معنی ہے پارٹنر بنانا, اس کے ساتھ شریک کرنا, یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا. اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. تو یہ قوم نے شرک شروع کر دیا تھا. کون؟ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے نبی بن کر, شرک شروع کر دیا تھا. اور اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے, اس روایت میں آتا ہے کہ 10 صدیوں تک, آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک, 10 جنریشنز تک انسانیت توحید پر تھی. ٹھیک ہے, 10 صدیوں کے بعد شیطان نے ان کو شرک کی طرف لے کے چلا گیا. اور نوح علیہ السلام جب آئے تو تب ان میں شرک تھا. اور شرک کیا تھا؟ شیطان نے آ کر ان کو بہکا دیا اور ان کو غلط راستے پہ لگا دیا. چونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. اور شرک ایک ایسا جرم ہے, گناہ ہے, جو انسان کر کے اگر مر جائے بغیر توبہ کے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے. تو شیطان یہی چاہتا ہے ہم سے کیا کروائے؟ شرک. آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں ہوا. اس کے بعد شیطان آیا اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے ان کو ذریعہ بنایا اس نے شرک کا. نیک لوگوں کے ذریعے شرک کروایا. وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ کچھ نیک لوگ گزرے نوح علیہ السلام کے قوم میں, مطلب ان سے پہلے. تو شیطان آیا اور لوگوں سے کہا رہے یہ بہت نیک لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو جب چلے جائیں گے یہ, تو تم کو کچھ نہ کچھ ان کی یاد آئے تو کیا کرو, ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو. کیوں یاد آئے؟ تاکہ ان کی یاد سے تم نیکی کرو. ویسے نہیں, اس نے کیا کیا, تصویر بناؤ. کہاں پہلے تصویر بناؤ. تصویر بنانے سے کیا ہوگا؟ ان کی تصویر دیکھنا اور پھر نیکی کرنا. تو اس نے کیا کیا, سب سے پہلا جرم جو شرک لایا وہ تصویر کے ذریعے لایا دنیا میں. تو قوم نے کہا ہم کو تصویر بنانا نہیں آتی. شیطان نے واللہ میں بنا کے دیتا ہوں. اس نے تصویر بنا دی. اب لوگوں نے تصویر کو ٹانگ دیا گھروں میں, اور وہ تصویر کو دیکھ کے کیا کرتے تھے؟ وہ نیکی. یہ بہت نیک لوگ تھے نا, اب ہم بھی نیکی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد ایک نسل آئی دوسری والی. تو شیطان آ کر کہا دیکھو تصویریں تو مٹ جائیں گی, ان کے مجسمے بنا لو, اسٹیچوز بنا لو, پتلے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں آتا. شیطان نے کہا لاؤ میں بنا کے دیتا ہوں پتلے. ان نیک لوگوں کے پتلے بنا کے دے دیا. ہو گیا. یہ قوم بھی چلے گی, نسل, مطلب ایک جنریشن آئی تصویر والی, نیکی کرتے رہی تصویر کو دیکھ کے. سیکنڈ جنریشن آئی پتلے والی, پتلوں کو دیکھ کے اس نے نیکی کرتے رہی, مطلب مجسمے بنا دیا, آئیڈل بنا دیا اس کے آئیڈلس, اور اس کو دیکھ کے نیکی کرتے رہی. اس کے بعد آ کے اگلی جنریشن سے کیا کہا, یہ پتلوں کو لے آ کر راستوں میں لگا دو, چوراہوں پہ لگا دو, تو اس کو دیکھ کر کیا ہوں گا, چلتے پھرتے نیکی یاد آئیں گی. اگلی جنریشن آئی, نصب کر دی کہیں بنا کے. اب وہ اسٹیچوز کو دیکھ رہے اور نیکی کر رہے, اور وہ مجسموں کو دیکھ رہے نیکی کر رہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ بھول گئی کہ کیا یہ کیوں لگے ہوئے تھے. شیطان آ کے بولا ارے تم کو معلوم یہ کیوں لگے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ارے تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے. اور لگی پھر قوم شرک کرنے میں. تو دیکھیے آپ, شرک کی شروعات شیطان نے, میں نے کہا نا شیطان سب سے ایکسپیرینسڈ ہے. 4 نسلوں کو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو چوتھی کو بہکایا. پھر پہلی والی نے تصویر دیکھ کے نیکی کری, سیکنڈ نے اسٹیچوز دیکھ کر نیکی کرا, تھرڈ نے اسٹیچو لگا کے نیکی کرا, چوتھی جنریشن آ کے اسٹیچوز کی عبادت شروع کر دی. تو یہی کرتا ہے, وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے کسی بھی حال میں. یہ اس کا منشا ہے. وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. نیکی کا حکم تو دیا اس نے, لیکن اس میں بھی چال تھی اگلی نسلوں کو, چونکہ اس نے پلان کیا تھا یہ نیک لوگ ہیں اور ان کی تصویریں بنا کر میں شرک ایک دم نہیں کرا سکتا ہوں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی, بہت اہم ہے آج کے دور کے لیے, کہ خواہ مخواہ تصویروں سے بچنا چاہیے انسان نے.
जैसे मोबाइल वगैरह में जो फोटो लेते हैं शेख, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। खामोखा ज़रूरत पड़ने पर एक अलग चीज़ है, लेकिन खामोखा देखिए शैतान ने क्या किया, पहला जुर्म तस्वीर से ही शुरू किया। खामोखा मजबूरन ज़रूरियात लवाज़िमा जिसको बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खामोखा नहीं करना, इसलिए कि पहला जो शिर्क दुनिया में आया वो तस्वीर के ज़रिए घुसा, है ना। तस्वीर को देख के आदमी बोलता है यादगार रहेंगी, फिर अगली बार यादगार हो सकता है वो नेक इंसान हो तो फिर वो लोग उसके नाम से बेचना शुरू करे प्रिंट आउट निकाल के कि इनकी यादगार यादगार। अगली नस्ल आए फिर वो तस्वीर घर में लग जाए, अगली नस्ल आए अगरबत्ती लग जाए, अगली नस्ल आए फूल चढ़ जाए, अगली नस्ल आए बोले ये हमारे बड़े थे और इनकी इबादत शुरू हो जाए। तो किस ज़माने में तस्वीर का सिलसिला शैतान ने शुरू किया, लेकिन आज तो तस्वीर का सिलसिला इतना आम हो गया है कि हर घर में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो और तस्वीर के ताल्लुक से आप की हदीस भी है कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर और कुत्ता होता है ना। तो वैसे अमूमन तस्वीर से बचना चाहिए, खींचते भी मजबूरन तो ढक के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए उसको ज़रूरत के तहत। तो अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हो गया, शिर्क आ गया। सबसे बड़ा जुर्म जो अल्लाह की ज़ात में इंसान कर सकता है, उसकी शरीयत में सबसे बड़ा गुनाह वो कर लिया। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में वादा कर दिया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इसका माना होता है अल्लाह ताला दूसरे गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को हरगिज़ 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 माफ़ नहीं करने वाला। और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में कहा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उस पर मर गया, अगर जिंदा है तो तौबा पूरा मौका है, मर गया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दे दिया। वमा वाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों को कोई मददगार हेल्पर रोज़े क़यामत नहीं मिलने वाला। तो शिर्क करा दिया। अब ऐसे मुशरिक कौम में नूह अलैहिस्सलाम आए और आपने जो है दावत का काम जो है वहाँ जो है शुरू किया। अल्लाह ताला देखिए कुरान में क्या फरमाता है, और वैसे तो बहुत मुकामात है, मैंने कहा 43 बार वाक़या आता है, हम उतने नहीं, एक देखते हैं उसमें से। अल्लाह ताला जो है नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सूरह आराफ सूरह नंबर 7 और आयत नंबर देखिए आप जो है 59, 60, 61, 62 में क्या फरमाता है, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाला या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। कि अल्लाह फरमाता है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम तुम जो है अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, बंदगी के लायक नहीं, झुकने के लायक नहीं, मन्नत मुरादे मांगने के लायक नहीं है। ठीक, तो अब क्या हो गया, आगे फरमाया, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि तुम्हें एक दिन से मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ जिस दिन तुम्हें जो है बहुत दर्दनाक बहुत बड़ा अज़ाब मिलेगा। मतलब उस दिन से, कौन सा दिन है ये, रोज़े क़यामत की। अगर तुम मर जाओ मेरी कौम और तौहीद पे ना रहो, शिर्क करते दुनिया से चले जाओ, तो तुम बड़े अज़ाब में रहोगे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, क़ालल मलाउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। तो उनके कौम के सरदारों ने और बड़े लोगों ने, असर रसूख होड़ रखने वालों ने क्या कहा, सरदारों ने, मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, अरे नूह तुम तो खुली गुमराही में दिख रहे हमको। और ये बात याद रखिए, अब जितने वाक़े इसके बाद आएंगे, हर दौर में कौम के सरदारों ने कभी ईमान को और अंबियाओं को नहीं माना, आसानी से नहीं माना, वक्त जाने के बाद माना। और हर दौर में सबसे पहले ईमान लाने वाले गरीब लोग थे, मिस्कीन लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे, दबे हुए लोग थे, जिनको छोटा समझा जाता, हकीर समझा जाता, गरीब समझा जाता, वो सबसे पहले ईमान लाए। और जितने सरदार असर रसूख बड़े, देखिए खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, मुशरिकीन मक्का कहाँ ईमान लाए, बिलखुसूस उनके सरदार नहीं लाए। ईमान कौन ला रहे, वो लोग जो निचले तबके के हैं, गरीब है, ग़ुलाम है, पहले वो ला रहे, फिर नेक्स्ट स्टेजेस में फिर बड़े लोग भी ईमान लाए। तो कौम के सरदारों ने क्या कहा, ऐ नूह हम तो तुमको खुली गुमराही में देखते हैं, मतलब अपने नबी को उन्होंने क्या किया, झुटलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला या क़ौमी लैसा बिज़लालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ऐ मेरी कौम मैं कोई गुमराह नहीं हुआ हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया तुम्हारी तरफ जो है रसूल हूँ। देखा आपने, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, कहा तुम गुमराह हो, हमने कहा तुम गुमराह हो, ख़ासतौर से कौम के सरदारों ने, बड़ों ने। और एक मुकाम पे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इनकी कौम के बड़ों ने कहा, नूह तुम्हारे पीछे तो सब गरीब मिस्कीन पिछड़े हुए छोटे लोग रहते हैं, हमारे जैसा कोई थोड़ी है तुम्हारे पास।
تو اسے پتہ چلا پیسہ مال و دولت کبھی کبھار انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے. حالانکہ یہ نعمت ہے، پیسہ، اثر، رسوخ نعمت ہے، لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ ہدایت سے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہی شیطان والا تکبر آتا ہے تو انسان بس یہی غفلت میں بھڑک جاتا ہے. اب قوم کو تکبر آ گیا، ہم مالدار پیسے والے، نوح پہ ایمان لانا بولے تو مشکل ہے. تو غریب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، غریب لوگ چل رہے ہیں تو ہمارا کیا، ہم تو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، کلاس ہے ہماری ایک، ہے نا، ہم ایلیٹس ہے. اور نوح علیہ السلام ہمارے دیکھو غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ان غریبوں کے ساتھ رہیں گے؟ وہ ان کی سوچ تھی. تو کہا ہم تو تم کو گمراہی میں پاتے ہیں، سیدھے نوح علیہ السلام پہ اٹیک کر دیا مطلب لوگوں نے. اچھا تم گمراہ. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوئے، اور جب ان کو نبوت عطا کی گئی ایک عمر تھی، اس کے بعد میں مطلب ان کا شجرہ ملتا ہے، اور کافی پیغمبروں کے بارے میں کچھ شجرہ معلوم ہے. نوح علیہ السلام کے خاندان آبا و اجداد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور کس طرح سے ان کو یہ نبوت عطا ہوئی؟ کہ پہلے سے ان کو مطلب بچپن ہی سے اس طرح کے ماحول میں رہنے کا موقع ملا، یا ایک عمر کے بعد میں ان کو نبوت ملی؟ دیکھیے نوح علیہ السلام کا زمانہ اتنا قدیم ہے، اتنا پرانا ہے کہ یہ کہاں تھے، کون تھے، کس جگہ بھیجے گئے، اس کی کوئی تفصیلات نہیں، سوائے گمان کے، خیاس کے، اندازوں کے، کہ گیس ورک، یہاں آئے ہوں گے، یہاں کام کیا ہوگا، لیکن کوئی یقینی طور سے نہیں بتا سکتا. بہت پرانی بات. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عراق یا اس کے اطراف کے علاقے میں آئے تھے. تو قرآن میں کتنی تفصیل ان کے بارے میں؟ قرآن میں یہ تفصیلات بالکل بھی نہیں. یہ ہے کہ قوم شرک میں تھی، یہ ہے کہ قوم کے بڑے ایمان نہیں لائے تھے، یہ ساری چیزیں، لیکن لوکیشنز تمام ان کے آبا و اجداد کون تھے تفصیلات نہیں. یہ بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کے بہت قریب، مطلب بہت قریب ہی آئے، نزدیک ہی آئے ان کے فوراً بعد. کتنے بعد اس کی بھی کوئی تفصیلات نہیں. مطلب 10 صدیوں کے بعد تو ایمان والے تھے ہی، شرک نہیں تھا، لیکن 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کب آئے وہ نہیں پتا. 10th جنریشن تک تو شرک ہوا ہی نہیں، اس کے بعد شرک شروع ہوا. پھر نوح علیہ السلام کبھی شرک، جب پوری قوم مشرک ہو گئی تھی تب آئے وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا. کتنا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو قرآن جب آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، وہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہیں. اس میں تو جتنے پیغمبر آئے اس میں جو تفصیل کچھ ہی کی ملتی ہے. اس میں تفصیل مطلب جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتایا گیا ہے، ان کا شجرہ بالکل نہیں ہے. تو بقیہ لوگ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے سب لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے اس میں. کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخ بھی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں لیکن اس میں سائنس بھی ہے. قرآن کو میتھمیٹکس کی بک نہیں لیکن اس میں میتھمیٹکس بھی ہے. تو اسی طرح اگر یہ تمام تفصیلات دے دیتا تو کتاب کا ریلیونس ختم ہو جاتا تھا. یہ تو نان ویریفائبل چیز ہے، مطلب اس کو تصدیق کیسے کریں گی بھی کیسا اگر اللہ دے بھی دیتا تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. قرآن چونکہ ہدایت ہے اور وہ چنندہ باتیں قرآن ہائی لائٹ کر دیتا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. تو کون کہاں پیدا ہوا وہ اصل نہیں، اس کا پیغام کیا تھا وہ اصل ہے، اس نے دے دیا. تو یہ تفصیلات نہیں، بلکہ کچھ انبیاؤں کو تو خالی ایک بار نام آیا بس ہو گیا ختم، ہے نا. کچھ انبیاؤں کو صرف ایک ہی بار نام گزرا بس ختم، کچھ بھی نہیں. سمجھے آپ؟ تو تفصیلات نہیں ملتی ہے، بس اللہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ چیزیں اس کے ذریعے کہ ان کی ہدایت یہ تھی، تم اس چیز کو سمجھ لو. جیسے یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کا شجرہ چلا 3-4 پیڑھیوں تک، تو اس اتنی لمبی نبوت کا جو سیریز تھی، باقی کسی اور نبوت نہیں ہو سکتا ہوں گی لیکن تفصیلات نہیں. ہاں لیکن یہ جو شجرہ ہے، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ ایک یونیک شجرہ ہے. مطلب 4 پیڑھی. ہاں، پڑ پوتا بھی سمجھ لیجئے، پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، والد بھی نبی، اور وہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد ان کے مطلب وہ خود اگر بیٹے ہیں تو ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. تو یہ اسپیشل معاملہ ہے. لیکن بہت سارا ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، نہ آرڈر ملتا ہے نہ تفصیلات. اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے کیا کی، توحید کی دعوت دی. جب توحید کی دعوت دی تو کیا ہونا چاہیے تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ؟ توحید کی دعوت دیے تو لوگوں نے ان کے ساتھ برا عمل شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. اب جب کوئی آ کے آدمی بول رہا ہے یہ مت کرو تو ان کو لگ رہا ہے یہ تو صحیح کام ہے اور نوح صحیح کام سے روک دے رہے ہیں. تو قوم دشمن بن بیٹھی اور ہر چال چلی نوح علیہ السلام کے ساتھ. اتنی چالیں چلی اور نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک دعوت دی.
اب اللہ عالم ان کی عمر کیا رہی ہوں گی. اللہ نے کہا نوح نے اپنی قوم کو 1000 میں 50 سال کم دعوت دی, مطلب 950 ایئرس تک تو صرف کالنگ پیریڈ ہے, بلانے کا ہے, آؤ 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 آؤ. اور اتنا بلایا کہ قرآن نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میری قوم بات نہیں سنتی ہے, میں نے ان کو صبح اور شام پکارا, دن اور رات گیا, کھلے اور چھپے میں بات کی, ابھی میرے کو دیکھتے ہیں تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں, کانوں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ارے اب آ کے وہی بات کریں گا پھر سے, توحید پر آؤ, شرک چھوڑ دو, توحید پر. تو 950 ایئرس 950 سال دیکھیے نوح علیہ السلام نے صرف اور صرف دعوت دی, قوم کو اللہ کی طرف بلایا, حق کی طرف بلایا, سچ کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا. اور قوم ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال رہی ہے, آنکھوں پہ پردے ڈال رہی ہے, ستا رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے, اور ہر قسم کی اذیتیں. جیسا ہم نے دیکھا نا, انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں, اور نیکی جتنی زیادہ ہو, ایمان جتنا زیادہ ہو, آزمائش اتنی زیادہ آتی ہے. تو اب دیکھیے 950 سال تک آپ نے یہ کام کیا, 950 ایئرس, لیکن اس کے بعد بھی قوم جو ہے ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کی. اچھا ایمان نہیں لائی, اور اس کے برعکس کیا کہا معلوم, نو جاؤ وہ چیز لے کے آؤ جس کا وعدہ کرتے تم. انبیاء کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. تو قوم کیا بڑی, جاؤ لے کے آ جاؤ عذاب. تو قوم نے ایمان لانا تو دور, نوح علیہ السلام کو دعوت دی کہ لاؤ وہ چیز جو تم بول رہے ہو, مطلب تم بول رہے نا شرک کرنے سے اللہ کا عذاب آئے گا, تو پھر جاؤ وہ لے کر آؤ, عذاب لاؤ, بلاؤ اس عذاب کو. الٹا چیلنج کرنا شروع کر دیا, چیلنج کر رہے کہ لاؤ نا وہ عذاب تم بول رہے, تو آ رہا کیوں نہیں عذاب. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے قوموں کو, اچانک نہیں عذاب دیتا ہے, موقع دیتا ہے, وقت دیتا ہے, سمے دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, سدھر جاؤ سدھر جاؤ. اس قوم کو 950 ایئرس کا ٹائم ملا, لیکن اس کے بعد بھی قوم نہیں سدھری, وہ اپنے شرک پہ لگی رہی. اب جو ہے قوم نے کہا کہ لاؤ جو تم مانگتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب دیا, پھر ایک عذاب دیا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ, اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے طوفان بھیج دیا, اور وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والے تھے. تو ان کو جو عذاب آیا کس شکل میں آیا, طوفان کی. ہر قوم کو عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے, طوفان کی شکل میں, زمین کے پھٹنے کی شکل میں, زلزلوں کی شکل میں, پہاڑ کی گرنے کی شکل میں, بادل کے پھٹنے کی شکل میں, بارش کی شکل میں عذاب آتا ہے. یہاں طوفان کی شکل میں عذاب آیا, ٹھیک. اور بہت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تب تک انسانیت ایک ہی جگہ رہتی تھی, مطلب ابھی انسانیت دنیا میں پھیلی نہیں تھی. انسانیت ایک کنبہ اور ایک قبیلہ اور ایک ہی جگہ رہتی تھی. ابھی وہ شہر اور بستیاں آج جیسا ہم دیکھتے ہیں گلی گلی اور گاؤں گاؤں ہے راستوں میں, ایسا نہیں تھا. انسانیت کسی ایک جگہ یہ شاید بسی ہوئی تھی, واللہ عالم, پھر اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ اتنا ابتدائی دور تھا جس دور کے اندر انسانیت بٹی نہیں تھی, ابھی ایک ہی جگہ, ایک ہی کنبے میں, ایک ہی جگہ رہ رہے سارے لوگ. اور وہ قوم پر طوفان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا, یاد رکھیے. اور اسی سے تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے, کشتی اور طوفان, وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی جب قوم نہیں مانی, تو اللہ رب العزت نے جو ہے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ قوم تو بولی لاؤ, اور جس کا وعدہ کر رہے تم لے کے رہو, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, لا لو وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کو حکم دیا, اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھی نقل کیا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 37 میں, 11:37 میں اللہ نے کہا, اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ. اللہ نے کیا حکم دیا, اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. آپ ایک کشتی بنائیے, اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا, اس لیے کہ ظالم لوگ جو ہے غرق کر دیے جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب طوفان آئیں گا, تم ایک کشتی بنا لو, اور کشتی بناؤں گے تو باقی سارے لوگ ڈوب جائیں گے سوائے ایمان والوں کو چھوڑ کر. تم پر جو ایمان لائے باقی سب ڈوبنے والے اس کے اندر, اور جب وہ ڈوبیں گے ہم سے دعا مت کرنا کہ ان کو بچا لو, وہ عذاب ہے اللہ کا, اور اس میں وہ سب جانے والے. بات بتا دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام سے وحی بھیجی, اور وحی بھیجنے کے اللہ تعالیٰ کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ وحی بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے, وہ آ کے حکم دیتا ہے. ایک طریقہ وحی دینے کا یہ ہے کہ اللہ سیدھے کلام کرتا ہے, جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی نبی کو بلا کر وحی دیتا ہے, جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلا کے دیا. ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھاتا ہے, اور اس کا خواب سچا ہوتا ہے. ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے, احساس
خود بخود بات آتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے دل سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے وہی ہوتی ہے۔ تو دل میں بات آنا یہ بھی وہی ہے، نبی کا خواب یہ بھی وہی ہے، فرشتے کا لے کر آنا بات یہ بھی وہی ہے، نبی کو رب نے بلانا یہ بھی وہی ہے، نبی سے سیدھی بات کرنا یہ بھی وہی ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام کو یہ تو پتہ ہے کہ وہی آئی، لیکن اب کیا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہوا ہوگا؟ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تو خصوصیت تھی، اللہ نے سیدھے بات کی، اس کے علاوہ کسی نبی کے تعلق سے یہ نہیں آتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دیا گیا قرآن کا، سورہ بقرہ کی صرف 2 آیتیں ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے، مطلب جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے اس میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو ہر بار اللہ نے اپنی ڈائریکٹ بات کی۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں آتا، تو ہم یہ کہیں گے جو عموماً ہے فرشتہ اگر لے کر آئے ہوں گا ہو سکتا، دل میں بات آئی ہوں گی، یا پھر خواب کے ذریعے اللہ نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں دیکھیے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو جو حکم دیا کہ وہ کشتی بنا لے، اور جب طوفان آئیں گا ڈوبنے والوں کے بارے میں کوئی دعا مت کرنا۔ اب جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو لوگ ہنسنے لگے، کیونکہ آپ کی بستی سمندر سے بہت دور تھی، کہ اب دیکھو نوح اب تک تو دعوت دے رہے تھے، یہ بات تو تھی، اب نیا کچھ تو بھی کرے، کشتی بنا رہے۔ اب آپ سوچئے کوئی انسان جو ریگستان میں بیٹھا ہے اور وہاں وہ کشتی بنا رہا ہے، تو کوئی بھی کہے گا یار تم ہوا کیا، کشتی بنا رہے ریگستان میں، کریں گے کیا، جہاں پانی نہیں ہے، تو ہنسیں گے۔ اب قوم پریشان، قوم نوح علیہ السلام کو جھوٹا بول رہی ہے، تم تو جھوٹے ہو، اب کشتی بنا رہے ہو تو مذاق اڑا رہی، تمسخر کر رہے، کشتی بنا رہے، بڑا پتہ نہیں کیا کر رہے، دیکھو نوح جو ہے جس کو کہیں گے اب تو عقل سے بھی مارے گئے، کہ دیکھو نعوذ باللہ سمجھ بھی نہیں رہی، کشتی تعمیر کرے، لیکن اللہ کا حکم تھا، قوم نے بولا اللہ عذاب، طوفان لاؤ، طوفان لاؤ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ کشتی بناؤ، پھر اب ان کو وہ چیز دیں گے ہم جس کا ڈیمانڈ کرنے۔ نوح علیہ السلام نے شروع کر دیا وہ کام جو اللہ نے ان کو حکم دیا، قوم نے شروع کر دیا وہ کام جو اس کا تھا تنگ کرنے کا، ارے دیکھو کشتی بنا رہے، کشتی بنا رہے، کشتی بنا رہے، اس طرح کی باتیں بہرحال ہونے لگی۔ اچھا شیخ، جو کشتی کا واقعہ جس میں آتا ہے قرآن میں، یہ شاید واقعہ ملتا ہے، تو کیا اس کشتی کی لمبائی چوڑائی کا بھی کچھ اس میں میجرمنٹ ہے اس کا؟ دیکھیے کشتی کتنی بڑی ہوں گی وہ تو نہیں پتا، یہ وہ تو نہیں ڈیٹیل پتا۔ نہیں ہے اس میں؟ اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے توریت کے اندر، جو آج کے زمانے کی بائبل اس میں آتی ہے، لیکن اس کو ماننا بالکل درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توریت میں جو تذکرہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ 80 ہاتھ لمبی، 80 ہاتھ بولے تو آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا ہوگا، 1 ہاتھ بولے تو 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 80 ہاتھ لمبی ہے نا، مطلب 120 فٹ لمبی، اور 30 ہاتھ چوڑی، ٹھیک، 30 ہاتھ چوڑی مطلب 45 فٹ چوڑی، اور 3 فلور کی، 1 2 3۔ یہ بہت چھوٹا تذکرہ ہے، کیوں میں بول رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ طوفان کا وہ کیا اور کشتی کا حکم دیا، جب کشتی بن گئی تو کہا ہر جوڑا جو جانوروں کا ہے سب کا ایک جوڑا اندر لے لو کشتی میں، ٹھیک ہے۔ تو جو جانور آج ہمیں دکھ رہے ہیں یہ اسی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور بچ گئے، اسی لیے میں نے بھی کہا اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ایک ہی جگہ ہوں گے اس سمے میں، اس زمانے میں، اور جب طوفان آیا تو پوری دنیا میں آ گیا ایک ساتھ، سب لوگ ختم ہو گئے اور پھر سے انسانیت نئے سرے سے چالو ہوئی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہر مذہب کی کتاب میں ملتا ہے، کیونکہ سب کا لنک وہیں جا کے ملتا ہے۔ قرآن میں نوح کا، توریت میں نوح ہے، اور بہت ساری سنسکرت کی کتابوں کے اندر ان کا نام جو منو آتا ہے، وہی نوح، منو، نوح، ٹھیک، اور سب کے تعلق سے کشتی، پانی اور انسانیت کی نسل ان سے چلی، سب یہی بولتے ہیں، سب یہی بولتے ہیں۔ تمام مخلوقات کا ایک ایک پیر اس میں تھا، اس میں وہ بھی تھا، انسان بھی تھے جو بچ گئے، اور جانور بھی۔ سارے انسان مر گئے، سارے جانور مر گئے، اب کون بچا؟ جو کشتی میں سوار تھا، مطلب کشتی نوح جس کو بولتے ہیں، سفینہ نوح بولتے ہیں نا عام طور سے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہیں لائی اور کہا کہ وہ جس کا تم وعدہ کر رہے نوح، مطلب عذاب کا، وہ لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح آپ کشتی بنا لیجئے۔ نوح علیہ السلام جو ہے کشتی بنانے میں لگ گئے، قوم تعجب میں تھی، پریشان تھی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ نوح علیہ السلام ایسے علاقے میں جو کہ سمندر سے کافی دور ہے ایک کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کشتی کافی بڑی رہی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کا جوڑا لینے کا حکم دیا،
جو تذکرے کشتی کے جو ہمیں ملتے ہیں کتنی بڑی ہوں گی کیا ہوں گی، اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. بائبل میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن وہ اعتبار کے لائق نہیں کہ اتنی چھوٹی کشتی رہی ہوں گی جس میں ہر قسم کے جانور کے جوڑے آئے. بہرحال بہت بڑی رہی ہوں گی، واللہ عالم، مطلب اللہ ہی بہتر جانتا کتنی بڑی رہی ہوں گی. اور یہ تو قرآن نے کہا کہ ہر قسم کے جوڑے کو لینے کا حکم دیا، مطلب جو بھی جانور ہوں گے. اب اندازہ لگائیے، اب 2 ہاتھی اگر ہو جائیں، بے شمار نسلیں ہیں جانوروں کی. نر مادہ 2 ہاتھی بھی ہو تو کتنی جگہ لے لیتے ہیں. تو پورا مطلب ہر جانور کا لینے کا حکم دیا، پرندے اور ساری چیزیں، اور سارے جانور اس میں سوار ہو گئے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی شجرہ وغیرہ اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں. کشتی اور کشتی کی تفصیلات بھی بہرحال نہیں ملتی ہے کہ کس طرح سے تھی کیا تھی. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے بنا دیا. بس اتنی بات ہے جو ہم جو ہے اس واقعے سے بہرحال جان سکتے ہیں. اور قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہی تھی. قوم کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی لے آؤ جو چیز تم وعدہ کرتے ہو نوح کہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہوگا. اور قوم بہرحال اسی انتظار میں تھی کہ نوح علیہ السلام عذاب لائے، اور اس کے بغیر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اچھا شیخ، اس میں جو ہے اپنا نوح علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کا بھی واقعہ کہیں آتا ہے؟ ان کے بیوی بچوں کا واقعہ بھی چلتا ہے اس کے اندر. آگے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ ان کے خاندان میں جو ہے ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا. آگے یہ واقعہ جو ہے دیکھیے، دنیا کو قائم ہو کے کتنا زمانہ ہوا یہ بتانا ناممکن سی بات ہے. سائنسی اعتبار سے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو سب سے پرانا انسانی ڈھانچہ ملا ہے، جانوروں کا تو بہت ہی مطلب لمبی تاریخ ہے، جو انسانی ڈھانچہ ملا ہے وہ 30 لاکھ سال پرانا ہے انسانوں کا. اور اگر جانوروں میں لے تو جانوروں میں ڈائناسور وغیرہ یہ جو اللہ کی مخلوق تھی سمجھ لیجئے، ان کو بھی 65 ملین ایئرز پہلے یہ ختم ہوئے. مطلب 65 ملین ایئرز بولے تو آج سے سمجھ لیجئے 650 کروڑ سال پہلے یہ ختم ہوئے. اس سے بھی پہلے سمندری کچھ جانور، مچھلیاں، ان کے بھی کچھ جس کو ہم کہتے ہیں ایسی چیزیں جو زمین کے نیچے دفن ملی، وہ 280 سے 300 ملین ایئرز، مطلب 30 کروڑ سال جو ہے پہلے کے ملتے ہیں. تو دنیا بن کے کتنے سال ہوئے ممکن نہیں ہے بتانا، صحیح تاریخ معلوم نہیں کسی کو. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا پہلے بن چکی ہے، جانور وغیرہ آئیں گے، انسان بعد میں آئے ہوں گے. امکانات اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اس میں اگر جائیں گے تو شاید کبھی ہم نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. بائبل یہ کہتی ہے کہ دنیا بن کے 4000 سال ہوا، جو کہ بالکل غیر سائنسی اعتبار سے غیر سائنٹیفک ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایسے بھی تعمیرات ہیں جو 4-4 5-5 ہزار سال پرانے ہیں، جن کو تعمیر ہو کے 5500 سال 6000 سال ہو چکے ہیں کنسٹرکشن ہو کے. تو بہرحال دنیا کب بنی، کتنے سال ہوئے، یہ ناممکنات میں سے کہ ہم کبھی بتا سکیں. بہرحال اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. جو قوم نے دعویٰ کیا کہ بھائی لاؤ، نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی بنانا شروع کر دی. قوم نے کشتی کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا. اور یہ قوم اتنی جھٹلانے والی تھی کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب روز قیامت نوح علیہ السلام کے سامنے لایا جائے گا تو وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے، بولیں گے نوح نے پیغام ہی نہیں پہنچایا. مطلب روز قیامت بھی، آخرت کے دن میں بھی وہ قوم انکار کر دیں گی. کس چیز کا انکار کریں گی؟ کہ نوح علیہ السلام نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ رب العالمین غیب کی بات جاننے والا ہے، پھر بھی انکار کر دیں گی، قوم انکار کر دیں گی. پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو لائیں گا اور امت محمدیہ سے پوچھیں گا کیا نوح نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو ہم لوگ گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا. اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں پتہ چلا ہے نا. اور قرآن میں جو باتیں اللہ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ تو کوئی بات غلط بیان نہیں کرتا ہے. ہم لوگ جو ہے اس کی گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 143 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تم ایک جو ہے امت وسط ہو، معتدل امت ہو، اعتدال والی، مڈل موسٹ امہ ہو. آگے فرمائے شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پر گواہی دیں گا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہی دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی قوم اتنا جھٹلانے والی ہے کہ روز قیامت بھی جھٹلانے والی ہے اپنے نبی کو. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں.
नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना दी। अब अल्लाह का हुक्म आ गया हो, जो वादे का वो कह रहे थे लाओ अजाब लेकर आओ, कैसा अजाब आता, हम देखते उस अजाब को। तो अल्लाह ताला ने अब फरमाया, कुरान के अंदर देखिए, और अल्लाह ने फरमाया और कहा, ये सूरह जो मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत में 27 है। अल्लाह ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो तन्नूर से पानी उभरने लगा, जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हमानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी सिवाय इनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डूब जाएंगे। अब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अब क्या करो तुम, अब हुक्म आ पहुँचा अल्लाह का, पानी निकलने लगा तन्नूर से। तन्नूर मतलब वो ओवन होती है ना, ज़मीन में जो तंदूर जिसको आम ज़बान में बोलते हैं, उसमें से निकलने लगा। इसकी तफसीर मुफस्सिरीन लिखते हैं वो तन्नूर इसलिए कहा गया कि वो ज़मीन में होता है ना, तो ज़मीन में जितने सुराख थे और जहाँ जहाँ से हो सकता पानी उबलना शुरू हो गया, मतलब ज़मीन में से पानी उबलना शुरू हो गया, क्योंकि तन्नूर ज़मीन के अंदर होता है ना, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर जानवर का एक एक जोड़ा बैठा लो, मतलब नर और मादा, उसमें सवार कर लो कश्ती के अंदर, और अब सब डूब जाने वाले अजाब जिन पर आएंगे जो डिमांड कर रहे थे, और सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और आपके घर से जो लोग हैं, हाँ जिन्होंने सरकशी की इसका फैसला अल्लाह ने कर दिया, वो आज बचने वाले नहीं, वो आज बचने वाले नहीं। तो ये बात वाज़ेह कर दी गई नूह अलैहिस्सलाम को कि अब जो है ईमान लाने वाले ही बचेंगे और दूसरों के हक़ में दुआ कबूल नहीं होने वाली है, ठीक है। और फिर पानी उबलने लगा, याद रखिए, और हर तरफ से पानी जो उबल के निकलने लगा, मतलब ज़मीन से, तन्नूर से मुराद ज़मीन से, और इतने शिद्दत से वो पानी निकला और इतनी बड़ी शक्ल ले लिया, तो बहरहाल पानी निकलने लगा, और पानी निकल के तूफ़ान आया, मतलब आसमान से बरसने लगा और तूफ़ान वाला माहौल बन गया, और इतनी बड़ी बड़ी मौज आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौज के ताल्लुक़ से कहा कि जैसे कि वो पहाड़ हो, मतलब मौज इतनी बड़ी आ रही थी, मौज समझते हैं ना, वेव्स जो आती है पानी में, तो पानी इतना निकला और इतना तूफ़ानी माहौल बन गया कि वो पहाड़ की उतनी उतनी बड़ी वेव्स, अब एक छोटा मोटा पहाड़ भी ले लें आप तो 30, 40, 50 फीट 100 फीट का तो होता ही है, इतनी बड़ी बड़ी आने लगी। मतलब वो कितना शदीद तूफ़ान होगा, अंदाज़ लगाइए कि ज़मीन समंदर बन गया, समझ लीजिए, हर क़ित्ता दुनिया का पानी में भर गया, पानी हर जगह से उबलने लगा, ठीक है, ज़मीन से निकलने लगा, आसमान से बरसने लगा, और तूफ़ानी शक्ल आ गई, और पहाड़ के ऊंचे ऊंचे जो वो आने लगी, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आज कोई नहीं बचेगा सिवाय ईमान लाने वालों के, फिर वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, और इसके अलावा कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, अभी मुझे याद आया उनकी फैमिली के बारे में, मेरा सवाल थोड़ी देर पहले आपसे था। एक वाक़ई मैंने सुना है कि उनके जो साहबजादे थे वो भी ईमान नहीं लाए थे, कि वो एक किसी ऊंची पहाड़ी पर जाके बैठ गए, और नूह अलैहिस्सलाम के कहने के बावजूद कि तुम सारी जहाँ को छोड़कर हमारी कश्ती में सवार हो जाओ, और उन्होंने इनकार किया था कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ कि यहाँ तक पानी कतई नहीं पहुँच सकता। तो वो क्या मसला था? उसके ताल्लुक से सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर जो है 42-43 में अल्लाह ने फरमाया, कहा इस वक्त नूह ने अपने बेटे से पुकार कर कहा, मतलब अब ये जब तूफ़ान आया तो ईमान वाले कश्ती में सवार हो गए, कश्ती फ्लोट होना चालू हो गई, तैरना शुरू कर दी। अब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया था, अब नूह अलैहिस्सलाम उसको पुकार रहे हैं, तो अपने बेटे को पुकारा जो कि कश्ती से अलग था कि बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना होना। तो इसने कहा कि मैं पहाड़, बहुत ऊंची पहाड़ पे चला जाऊंगा और उसका सहारा ले लूँगा, वहाँ तक मौज नहीं आएंगी। इन्होंने कहा कि आज अल्लाह का अजाब से कोई बच नहीं सकता, तुम कश्ती में आ जाओ, लेकिन उसने नहीं माना, मगर जिस पर अल्लाह का रहम हो उसके अलावा कोई बचने वाला नहीं है। इतने में दोनों की अभी बात ही चल रही थी, एक लहर आई और वो भी पानी के अंदर डूब गया। वह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया था। तो एक बात इसमें ये पता चलती है कि हमारे बाप दादा जो भी हो, कितने ही मुत्तकी, कितने ही परहेज़गार, कितने ही वली अल्लाह हो, लेकिन अगर हमारे अमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो हम एक नबी के घर में भी पैदा होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब अमाल जो इंसान खुद के होंगे वही उसको इन सब चीज़ों से हिफाजत में रख सकते हैं। अमाल ही सबसे असल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, जिसको उसके नाम अमाल ने पीछे छोड़ दिया उसका हसब नसब उसको आगे नहीं ले जा सकता कि मैं ये ख़ानदान से, मैं वो ख़ानदान से हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। एक्चुअल वो अमाल है, तो जिसके अमाल ने उसे पीछे छोड़ दिया उसका हसब नसब आगे नहीं ले जाएगा। तो अब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, आपके सामने एक बड़ी मौज, लाट जिसको बोलेंगे, आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसमें चला गया, बात नहीं माना और वो जो है पीछे रहने वालों में था, ईमान नहीं लाया था। तो ये बहुत बड़ी नसीहत है हमको इसमें कि हम
اعمال کی طرف بہت رجوع کرے. زام نہ ہو ہم کو کہ ہم فلاں کی یا فلاں کی اولاد ہے، اس لیے کسی کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال نیک نہ ہو یا ان جیسے نہ ہو، جیسے کہ کوئی انبیاءوں کے اولاد میں سے، کوئی نیک لوگوں کی اولاد میں سے. تو اعمال ویسے ہو، یہ نہیں کہ وہ نیک تھے تو ہم چلے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے. تو ایک لاٹ آئی اور وہ ڈوب کر چلا گیا. یاد رکھیے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان نے پانی روک دیا، زمین نے پانی جذب کر لیا. پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رکی، اور اس کے بعد پھر انسانیت کشتی میں سے نکل کر آئی. نکل کے آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسی، اور سارے کافر جو اس سے پہلے تھے دنیا سے صفایا ان کا ہو گیا. اور یہاں سے جو نسلیں نکلی ان سے پھر مختلف قوم میں آئیں، جیسا کہ عاد ہے، سمود ہے. اچھا شیخ، ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس طوفان کے تھمنے کے بعد جب کشتی ایک جگہ ٹھہری اور اس کے بعد میں تمام لوگ، ساری انسانیت اس کشتی سے باہر اترے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی. اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اس کشتی میں وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو کامل ایمان ہوں، یعنی صحیح اچھے انسان اور مسلمان جو ہوں گے. جو انسان اس میں سوار تھے اور جب واپس اترے اس کشتی سے اور ایک نئی دنیا بسی تو سبھی لوگ اچھے تھے، سبھی نیک تھے، سبھی مسلمان تھے. تو یہ کفار اور یہ غلط لوگ اور یہ شیطانیت سوار والے لوگ پھر ان کی نسلوں میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود آدم علیہ السلام مسلمان تھے، دنیا میں آئے. سارے لوگ 10 نسلوں تک، 10 پیڑھیوں تک، یا 10 جس کو کہیں گے صدیوں تک، 1000 سال تک ایمان والے رہے. لیکن شیطان جیسا اس نے وہاں کام کیا، سیم نوح علیہ السلام بچے، کشتی بچی، لوگ اترے، ایمان والے تھے. ایک زمانہ گزرا، ایک لمبا عرصہ گزرا، لوگ ایمان پہ رہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن و دماغ میں تازہ تھا. ان کے آباء و اجداد بتاتے تھے ان واقعات کو، ایسا ہوا. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور عاد کے تعلق سے تو خاص طور سے جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچے تھے، تو عاد جو قوم تھی، ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان، چونکہ شیطان تو کھلا تھا نا، شیطان نے پھر کیا کیا، لوگوں کو اسی راستے پہ چلایا جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اچھا، آگے کی نسلوں کے لیے وہ گزری داستان پھر اس نے وہی گزری داستان ہو گئی، لوگ بھول گئے کیا تھا کیا نہیں. اور اس کے بعد پھر وہی گناہ اور وہ ساری سرکشی، اور پھر دنیا میں شرک اور کفر پھر سے آ گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنا سلسلہ نبوت کا چالو رکھا، کتابوں کا چالو رکھا، ہدایت کا چالو رکھا، تاکہ ہم لوگوں کو انبیاء آتے رہے، ہدایت پہنچاتے رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یاد رکھیے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. تو یہ تھا بہت مختصر سے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا. آئیے اس واقعے سے کیا کیا باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی وہ دیکھتے ہیں. اور کیا کیا چیزیں تھیں جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی. نوح علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص. نوح علیہ السلام کی اچھائی، نیکی کی انہوں نے لوگوں کو بتایا حق کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہاں، بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے. یاد کتنے سالوں تک کام کیا؟ 950 سال. 950 سال. تو اس سے نوح علیہ السلام کی ایک ذاتی صفت کیا پتہ چلتی کہ انہوں نے، یہ تو ان کا تبلیغی وقت تھا، اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. وہ تو تھی، لیکن ان کی ذاتی ایک صفت پتہ چلتی ہے اس سے. 950 سال تک دعوت کا کام کیا، کہ ان کا خود کا جو اعتماد تھا وہ کامل ایمان تھے اور اپنا توحید پر عمل کرتے تھے. اور ایک چیز پتہ چلتی، 950 سال تک آدمی نے کام کیا اور لوگ ایمان نہیں لائے، اس کو تکلیف پہنچا رہے. تو اس میں کیا چیز ہوں گی جس بنیاد پہ اس نے اتنے دن برداشت کیا؟ صبر. نوح علیہ السلام کا صبر کی 950 سال تک دعوت دی، اور ایک روایت میں آتا صرف 80 لوگ ایمان لائے اور 70 لوگ ایمان لائے. مطلب ایک سال میں ایک بھی نہیں ہو رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کا صبر 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. صبر، عزم، مضبوطی، استقامت، اتنی مطلب انبیاء میں اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک سوال اور اس سے بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی کام کے بعد میں اگر صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے تو اس کشتی پر بھی صرف یہی 70 یا 80 لوگ موجود رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے. ہو سکتا ہو 70-80 جو تھے اتنے ہی ہوں، اور گھر کے ہو سکتا کچھ اور افراد ہو. یہ وہ ہو جو گھر کے افراد سے علاوہ ایمان لائے ہو، خاندان سے ہٹ کر دوسرے لوگ. یہ بھی ہو سکتا ہے کل ملا کر سارے ہی لوگ، خاندان کے غیر خاندان ملا کے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ اتنے ہی لوگ کشتی میں سوار تھے جتنے ایمان والے تھے. پھر ان کی تعداد بہرحال جو بھی رہی ہو. یاد رکھیے، اس سے ایک تو بات پتہ چلی نوح علیہ السلام کا صبر. اور کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ جو مالدار تھے اس قوم کے،
کیا کہا انہوں نے؟ ہاں ان لوگوں نے یہ کہا کہ نوح تمہارے ساتھ تو غریب مزدور طبقہ ساتھ میں ہے اور ہم جیسے امیر اور اونچ اور طاقتور نیچ لوگ. سمجھ میں آئی سماج کی؟ ہاں مطلب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اونچ نیچ تبھی آ گئی تھی. انسانیت میں یہ چیز ذہن میں شیطان نے ہمیشہ ڈالی کہ تم اونچے اور نیچے ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان اونچا اور نیچا نہیں ہوتا مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے. انسان اونچا اور نیچا اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا، کرموں کی وجہ سے ہوتا، اس کے جنم یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتا. اسلام بولتا ہے. ابھی دیکھیے آدم علیہ السلام جا کے کچھ ہی زمانہ ہوا اور کیا بن گئے طبقے، اونچ نیچ. وہ جو بڑے تھے قوم کے سردار، بولے یہ تو غریب ہے، غریب سمجھ. اب طبقہ انہوں نے تیار کر دیا. تو ایک تو طبقاتی کشمکش جس کو بولتے ہیں، دو طبقوں میں کشمکش، وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ 950 سال کنٹینیوسلی ایک ہی کام. عذاب آیا، بیٹے کو بولا بیٹا. اسے ایک بات پتہ چلی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ دیتا ہے، ہدایت بھی نہیں دے سکتا، بچا بھی نہیں سکتا. عذاب آیا تو ظاہر سی بات ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی نہیں بچا سکتا. اسی طرح جو ہے کسی کے اچھے اعمال اس کے خاندان یا بچوں کو نہیں بچا سکتے. کسی کے ذاتی اعمال جب تک دوسرا آدمی ایمان نہ لائے، اس کے خاندان کے اچھے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اسی طرح انبیاؤں کو تکلیف دی جاتی ہے. نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی نا، 950 سال بات نہیں مانی گئی. دیکھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو جا رہے، یہ بات پتہ چلی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا صبر اس سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے، یہ ہے حق کو ماننے والے کبھی بھی کوانٹٹی میں کم ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو حق کو آپ زیادہ اور کم سے کبھی موازنہ نہیں کرنا. اتنے بہت سے لوگ تو حق پہ ہوں گے نا، ایسا کیسا ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگ غلط ہوں گے؟ تو یہ بات تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر بار حق کے ماننے والے، سچ کے ماننے والے، ٹروتھ کے ماننے والے کم ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ کے ماننے والے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 60 70 80 90 جو بھی رہے ہو، لیکن وہ کوانٹٹی کم تھی عام لوگوں سے جو اس زمانے میں تھے. تو اس سے پتہ چلا حق کو آپ زیادہ اور کم سے نہیں پیمانہ کرنا. زیادہ لوگ جو کر رہے وہ صحیح ہوں گا ایسا نہیں ہے. حق ہوتا ہے، ٹروتھ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک آدمی کیوں نہ دونوں بس، وہ اکیلا ہی. جبکہ آج کے دور میں تو ہم سبھی میں ایک بڑی کامن سی چیز یہی ہے کہ ارے بھائی میجورٹی جہاں زیادہ ہے وہی چیز صحیح ہے. وہی چیز صحیح ہے. زمانے میں آج کل یہ ہم لوگوں کو سننے اور سمجھنے میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حق رہتا ہے، صحیح بات رہتی، چاہے اس کو ماننے والا کرنے والا ایک آدمی کیوں نہ ہو. تو کسی کے زیادہ ہونے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا، اور کسی کے کم ہونے سے صحیح کام غلط نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو حق ہے. تو یہ بھی پتہ چلا. اسی طرح جو ہے مومنوں کو ہر دور میں آزمائش آئی. نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، ان کے پیروکاروں کو بھی دی گئی ہوں گی. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جو انبیاؤں پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی ابتدائی دور میں تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ کو یہی ہوا، بہت تکلیف پہنچی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بری صحبت کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں تھا کافروں کے، نتیجتاً وہ بھی جو ہے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. اسی طرح جو ہے بت پرستی کی حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. شیطان نے اس کو ڈالا انسانوں میں لا کے، اور طوفان عذاب کی ایک قسم ہے. یہ بھی پتہ چلا ہم کو، طوفان جب آتے ہیں یہ عذاب کی ایک قسم ہے. یہ ساری باتیں اس واقعے سے بہرحال نوح علیہ السلام کے ہم کو جو ہے پتہ چلی. تو یہ ایک اور واقعہ تھا جو ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھیجا اور انہوں نے کیسے دعوت دی، کیسے صبر کیا، کیا کیا انجام ہوا، قوم نے کیا کیا، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا. اور انشاءاللہ عزیز نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ عزیز ضرور بھی ضرور اپنے نیک بندوں کو اللہ اجر دیتا ہی ہے. دیکھیے یہ بات تو طے تھی کہ آدم علیہ السلام کی قد بھی ہم نے دیکھا 90 فٹ تھا، عمریں بھی ان لوگوں کی لمبی ہوتی تھی. اس کے بعد قد بھی چھوٹا ہونا چالو ہو گیا، انسان کی عمریں بھی کم ہونا چالو ہو گئی. اور آپ سے فرماتے ہیں میری امت کا جو ہوں گا وہ 60 سے 70 کے بیچ میں عمریں رہیں گی، یہ ایوریج ایج رہیں گی. ہاں آج کل تو قد بھی کم ہو گیا اور عمر بھی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں ہوتے تھے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا صحابہ نے جب یہ واقعہ سنے، نوح علیہ السلام 950 سال، ہاں تو انہوں نے سوچا رہے نیکی میں کتنے آگے بڑھ گئے یہ لوگ. عمر لمبی تو نیکی زیادہ کرنے کا موقع.
اسی لیے اس امت کو کم عمر میں زیادہ نیکی کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی. وہ کیا ہے؟ کم عمر میں زیادہ نیکی کر لو. تم بھی پرانے واقعات سن رہے ہو تم، وہ لوگوں نے اتنی نیکی کی، تم بھی کم عمر میں زیادہ نیکی کرو. کیا چیز دی گئی ہم کو؟ ایک رات دی گئی ہم کو، وہ ہے شب قدر. شب قدر، شب قدر ہمیں دی گئی اس لیے کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کرے تو 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. تو اگر ایک انسان نے ایک رات پالی تو 83 سال کا ثواب، 2 راتیں پالی تو اگر موٹا حساب لگا تو 160 سال کا ثواب، 10 راتیں پالی تو 830 سال کا ثواب، 20 راتیں پالی ہے نا تو 1660. اب ایسا حساب لگا تقریباً 60-70 سال کی عمر میں اگر 20-30 راتیں بھی آدمی پا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا ملٹیپلیکیشن. اگر ان کی عمریں لمبی تھی اور انہیں نیک اعمال کیے تو ہماری کم عمروں کو بھی اللہ نے ملٹیپلائی کر دیا شب قدر کے ذریعے، جو کہ کم عبادت کو بھی زیادہ ثواب میں بدل دیا. وہ کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں. یہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے. تو آخری عشرے کی تاخرات ہے کیا؟ 21 23 25 27 اور 29. صرف ایک رات نہیں، 27. 5 کو ہم کو جاگنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے تھے یہ آخری عشرے میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. ہو سکتا ہے آج تاخرات ہے، عبادت کر لو، ہو سکتا ہے شب قدر ہو. تو ہماری عمریں بھی کم ہو کر بھی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ ہم زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں، کہ انہوں نے تو 950 سال یا 1000 سال یا 2000 سال زندہ رہ کے عبادت کی، جو کتنا مشکل ہوتا نا، روز 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہم کو تو 60 سال کی عمر ہے، شب قدر پانا اور ملٹیپل ٹائم ثواب پاتے جانا اللہ سے، کہ 83 سال اور 83 سال اور 83 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفسر لکھتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل سے مراد منیمم 1000 منتھس کا تو ثواب ہے. اس سے زیادہ کتنا، وہ اس کے انٹینسٹی اور نیت پر ہے کہ کس شدت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، ہماری عمریں بھی کم میں ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھی اپورچونیٹیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ واقعہ ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کا، جو پہلے رسول تھے انسانیت کی طرف بھیجے گئے، اور جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم ایمان بہرحال نہیں لائی. ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے بہرحال وہ غرق آب ہوئے، پانی میں ڈوب کر جو ہے ہلاک اور برباد ہوئے.